آج عماد وسیم نے بالآخر وہ فیصلہ کر دیا جس کی توقع کی جا رہی تھی، جس کی ان سے امید تھی، اور ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے، لیکن آدھی ریٹائرمنٹ۔ اور آدھی ریٹائرمنٹ کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ محمد عامر اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ محمد عامر کے بارے میں اپنی اگلی ویڈیو میں ایک تفصیلی نیوز دوں گا جو آپ جاننا چاہیں گے، وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ بنائیں گے۔ اور آج میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہو گئیں، کچھ ایسا مسئلہ آ گیا کہ وہ ویڈیو مجھے 2 بار ریکارڈ کرنا پڑی، اور دونوں بار بھی وہ ویڈیو اپلوڈ نہ ہو سکی، اور بالآخر تیسری بار ریکارڈنگ کی اور پھر اپلوڈ ہوئی۔ لیکن اس کے بعد یعنی کہ جو صبح کا ٹاپک تھا وہ شام کو اپلوڈ ہوا، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ عماد وسیم کے بارے میں نے کہا تھا، جو آپ کے 2-2.5 گھنٹے پہلے جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی شاید، تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ عماد وسیم نے 2 شرائط رکھی ہیں، اور دونوں شرائط بہت آسان ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عماد وسیم کی نیت ٹھیک ہے، وہ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ریزرویشن ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ مجھے T20 ورلڈ کپ کھلایا جائے، میں نے کہا ظاہر ہے واپس آپ کو بلایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ ورلڈ کپ کھیلیں، گلی ڈنڈا تھوڑی کھیلیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سینٹرل کنٹریکٹ دے دیا جائے ہو۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی حل ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے بہت جلد ایک پازیٹیو نیوز آ جائے گی۔ اب عماد وسیم نے جو ریٹائرمنٹ لی ہے وہ آدھی ریٹائرمنٹ لی ہے، یعنی کہ جب ورلڈ کپ 2023 چل رہا تھا، ایشیا کپ 2023 ہونے والا تھا، تو میں نے بہت زیادہ اسٹیٹ شیئر کیے تھے کہ T20 فارمیٹ میں عماد وسیم کی بیٹنگ کارکردگی ویسی نہیں ہے جیسا کہ توقع ہے ہمیں، ایون کہ بولنگ میں بھی کارکردگی ویسی نہیں ہے۔ لیکن ون ڈے فارمیٹ میں جو ان کی کارکردگی ہے بیٹنگ میں خاص طور پر، وہ گلین میکسویل یا کسی اچھے میچ فنیشر سے بھی کئی گنا اچھا اسٹرائک ریٹ، اچھے میچ فنیشر ہیں، اور اس کی میں نے مثالیں دی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ لیکن اب ایسا ہے کہ عماد وسیم نے جو ریٹائرمنٹ واپس لی ہے وہ آدھی لی ہے۔ آدھی کا مطلب وائٹ بال کا صرف ایک فارمیٹ، یعنی کہ T20 انٹرنیشنل کرکٹ، وہ ون ڈے فارمیٹ نہیں کھیلیں گے، ٹیسٹ ویسے نہیں کھیلتے، تو آدھی ریٹائرمنٹ کی واپس آ گئی ہے۔ اور اب لگتا ایسا ہے کہ وہ صرف اور صرف T20 کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، اور یہی بات تھی جو بہت سارے لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اگر عماد وسیم کو ون ڈے فارمیٹ یعنی کہ ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو انہیں پاکستان کا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا چاہیے، کیونکہ کئی سالوں سے وہ ون ڈے فارمیٹ کھیلے ہی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے شاید جو معاملات ہیں سلیکشن کے وہ نہیں بن پا رہے تھے۔ البتہ ان کا T20 جو ٹیم ہے، T20 اسکواڈ ہے، اس میں ان کا کم بیک ہو چکا تھا۔ اب جو جواز بنایا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ورلڈ کپ نہیں کھلایا اس لیے انہوں نے ٹوٹل ریٹائرمنٹ لے لی تھی، یا کچھ اور وجوہات بھی ہوں گی پس پردہ۔ لیکن اب اچھی جو نیوز ہے وہ یہ ہے، اور کہ وہ T20 ورلڈ کپ بھی کھیلیں گے، نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز بھی کھیلیں گے، اور وہ پوری طرح T20 فارمیٹ میں کم بیک کر رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے 2-3 سال مزید کھیلنے کا پلان بنا لیا ہے۔ تو یہ تو اچھی نیوز ہے عماد وسیم کے لحاظ سے، اور عثمان خان کے لحاظ سے تو فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، اور ان کے حوالے سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں بہت اچھی پازیٹیو نیوز آنے والی ہے، یعنی وہ پاکستان ٹیم میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ UAE کی جانب سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا جو سفر ہے یا خواب ہے، اس کو ادھورا چھوڑ کر دوبارہ اپنے ملک پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ نیوز بھی آپ کو بہت جلد مل جائے گی، جس طرح آج عماد وسیم کی ملی ہے۔ اب آ جاتے ہیں محمد عامر کے حوالے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عماد وسیم کی ریٹائرمنٹ واپس دیکھتے ہی کیا محمد عامر کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، پریشر ڈالنا چاہیے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی ایک ہی بات کرتا ہے کہ محمد عامر کب واپس آئیں گے، اور وہ بندہ بھی جواب دے دے کر تنگ آ گیا ہے، ایون کہ پریس کانفرنس میں واضح کہنے لگا ہے کہ یار مجھ سے اگر آپ نے PSL کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے کرو، میری ریٹائرمنٹ، میرا انٹرنیشنل کرکٹ یہ سب پیچھے رہ گیا۔ لیکن پھر بھی کبھی شاہد افریدی، کبھی کوئی اور سابق کھلاڑی یہ کہتا ہے کہ جی محمد عامر پاکستان کے موجودہ بولر میں سب سے بیسٹ ہے، یا بیسٹ میں سے چاند ایک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی بولنگ فارم 2022 سے دوبارہ بحال ہوئی ہے، بلکہ 2023 سے 2020 سے 2023 کا جو 22 کا جو مرحلہ تھا، 3 سال کا یا 1.5 سال کا، یہ تھوڑا ٹف تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، یہاں لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ ایک میراثی تھا، اس کے بیٹے کو چودھری کی بیٹی پسند آ گئی۔ چودھری جو ہے بڑا ظالم انسان تھا،
تو جب بیٹے نے باپ سے کہا، میراثی کے بیٹے نے، کہ بابا مجھے چودھری کی بیٹی پسند آ گئی ہے، میرا رشتہ مانگ لو نا، تو وہ گھبرا گیا، کہہ رہا تم جانتے نہیں ہو کیا بات کر رہے ہو کہ یہ چودھری مجھے زندہ کاٹ دے گا۔ تو خیر وہ بحث چلتی رہی، کافی ٹائم ہو گیا، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت میں باپ آخر ہمت ہار گیا اور جا کے چودھری صاحب سے ہمت کر کے رشتہ مانگ لیا۔ جب رشتہ مانگا تو چودھری نے کہا کہ اس کو پہلے تو گنجا کرو، اس کو چھتر لگاؤ، اس کو اتنا کوٹو کہ یہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، پھر گدے پہ بٹھاؤ، مکالہ کرو، پورا گاؤں گھما کے پھر میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے ایسے کیا، جو اس کے اپنے چمچے تھے یا ان کے اپنے بندے تھے۔ جب پورے گاؤں کا چکر لگا کر بے عزت ہو کر چودھری کے پاس دوبارہ میراثی گیا تو کہتا ہے کہ چودھری صاحب ہن میں نہ ہی سمجھا۔ تو اب ہمیں وہ نہ ابھی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی اس بندے کی طرح، ہم محمد عامر کی نہ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ یار وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتا، یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کرنے کیا جا رہا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ بات مجھ سے لکھ کے رکھ لیں۔ 2025 کا جو اگلا سیزن ہے یہ کھیلنے کی پوری کوشش کرے گا آئی پی ایل، اور یہ سارا ڈرامہ آئی پی ایل کھیلنے کے لیے رچایا گیا تھا، یہ اس کی بیگم کا پلان تھا۔ اور اگر جو لوگ مجھے شروع سے فالو کرتے ہیں وہ 2020 کی میری وہ ویڈیو آج بھی کھول کے دیکھ لیں، جب میں اسپورٹس لنک کلوز کر رہا تھا میگزین اور یوٹیوب کی جانب شفٹ ہو رہا تھا، تو ایک رپورٹ دی تھی، اس نے محمد عامر پاکستان ٹیم کا حصہ تھے، کھیل رہے تھے۔ جو میں نے اس میں کہا تھا کہ محمد عامر پاکستان ٹیم میں کھیلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ان کی بیگم ان کو قائل کر رہی ہیں کہ آپ انگلینڈ کی نیشنلٹی لے لیں، یہاں سے خدا حافظ کہیں، تو معاملات اس طرح چل رہے تھے۔ اور وہ ویڈیو 2020 کی آج بھی ثبوت شاید 2019 کی تھی، میں اگر مجھے ملتا ہے لنک بھی دے دیتا ہوں، ورنہ آپ سرچ کریں گے محمد عامر کم بیک کے ہماری یوٹیوب کی ویڈیو لسٹ میں جا کر تو آپ کے سامنے وہ ویڈیو آ جائے گی۔ اب اس ٹائم وہ لوگوں نے مجھے بہت تنقید کا نشانہ بنایا، کہہ رہے ہیں یار آپ تو ایسے کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے، ویسا ہو گیا۔ مصباح الحق اور وقار یونس کے ہوتے ہوئے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا، یہ ریٹائرمنٹ لینے کا جو محض ایک ڈرامہ تھا، ایک بہانہ تھا، ایک فراڈ تھا۔ اس کے بعد کتنے عرصہ گزر گیا، مصباح چلے گئے، وقار چلے گئے، اور ہے کبھی اس نے ریٹائرمنٹ واپس لی، کبھی کہا کہ میں واپس لینا چاہ رہا ہوں، اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ اب اماد وسیم کو دیکھ لیں، کتنا عرصہ ہوا ریٹائرمنٹ لیے ہوئے، ابھی اسی سال کے شروع میں لیے نا، اس کو جب کہا گیا اس کو وہ واپس لے لی۔ جب نیت صاف ہوتی ہے، آپ کے دل میں کوئی اور پلان، خفیہ پلان نہیں ہوتا، تو پھر اماد وسیم کی طرح آپ ریٹائرمنٹ واپس لے لیتے ہیں۔ اب جب ان کو انگلینڈ کی نیشنلٹی مل جائے گی، یہ پوری ٹرائی کریں گے کہ آئی پی ایل میں کھیلیں، جس طرح اظہر محمود اور یاسر عرفات پاکستانی پلیئرز بین تھے تو یہ انگلینڈ کے ویزے پر وہاں پر کھیلے تھے ایز اے اوورسیز پلیئر، اور اب محمد عامر ان کو فالو کر رہے ہیں، یہ زیادہ پیسہ بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو بیج فکسنگ سے بھی مزہ نہیں آیا، یہ شروع سے ہی پاکستان کو ڈاج دے رہے ہیں، یہ ایک بے روپیہ ہے، اس کو سمجھنے میں شاید ابھی بھی بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو۔ اور جو مجھے رپورٹ ملی تھی 2020 میں وہ ٹھوس تھی، اور آج بھی رپورٹ جو ہے ٹھوس ہے۔ 2025 کے لیے وہ ٹیل کا زور لگائیں گے کیونکہ نیا نیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مسئلہ ہو، لیکن 2026 تک آپ دیکھیے گا کہ ویسے 2025 میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان کو ٹائم میچ کر گیا تو یہ اپنی جو دستیابی ہے پی ایس ایل آئی پی ایل کے ڈرافٹ میں وہ ظاہر کر دیں گے۔ یہ آپ کو میں نیوز دے رہا ہوں، آپ یہ بات نوٹ کر لیں، ابھی 2024 ہے، ایک سال کے بعد یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہوگی، بشرط یہ کہ آپ کی زندگی رہے، میری زندگی رہے، تو یہ بات آپ کو ایک بار پھر میں یاد کراؤں گا۔